أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، میرے بھائیو، ہم نبی علیہ السلام کی جو بیماری وفات تھی اس کے بارے میں درد سر جو ان کو شروع ہوا اور مرکدبہ سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام کو درد شروع ہوئی، سر درد ہوتے ہوتے زیادہ ہوتے گیا اور ساتھ میں بخار بھی آنا شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام تو بات جماعت کی بھی تھی اور امامت کی۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی بہت تکلیف میں تھا۔ جب صبح سے ظہر کا نماز کا وقت ہو گیا، اپنے لیے منگیش بلائے، جو پانی کے منگیش بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور کہا کہ یہ ہمارے اوپر ڈال دو اور تاکہ یہ بخار کا جو شدت ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پانی ڈالنے سے اگر جس آدمی کو بھی زیادہ بخار ہو اس کو انجیکشن نہیں لگانا چاہیے، خطرناک ہوتا ہے، بلکہ اس پر پانی ڈالو یا ٹھنڈے جگہ میں۔ اس وقت تو ٹھنڈے جگہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ پانی منگایا نبی علیہ السلام نے اور حاضر کیا اور اس پر ڈالے منگیش پانی کا جو مشکے تھے، اور بخار تھوڑا کم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے درد سر تو تھا، ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز کے لیے آ جائے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جگہ پر وہ امام بن کے دل سے بہت کمزور ہے اس بارے میں، آپ کے بارے میں، جو وہاں آپ کو امام نہیں پائیں گے تو وہ بہت ہمجن ہوں گے اور کھڑا ہوں گی بھی تو نماز شاید اسے نہیں پڑھایا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا لو، ابن قحافہ کو بلاؤ، قحافہ بلاؤ اور جاؤ۔ پھر انہوں نے عرض پیش کی تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں جاؤ ان کو بلاؤ، ابو بکر کو بولو، کہو کہ نماز پڑھائے۔ پھر سیدنا ابو بکر کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھاؤ۔ بلال نے کہا کہ ہمیں حکم دیا یہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے آپ کے لیے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آگے ممبر میں ہو گئے، اسی ٹائم نبی علیہ السلام کو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کندھوں سے پکڑے ہوئے اور ایسے حالت میں تھا جو وہ اپنے پیروں کو لگا نہیں سکتے تھے، لایا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھا نبی علیہ السلام کی کہ وہ آئے، تو وہ فوراً پیچھے
ہونے کے لیے حرکت کی۔ اسی اثنا میں ان کو اشارے سے کہا گیا کہ نہیں آپ پڑھو، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام ان کے بائیں سیٹ میں بٹھا دیے گئے، اور یہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے مقتدا میں سے ابو بکر ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ امام بنے باقی اصحاب کرام کی۔ یہ نماز اسی طرح سے پڑھی گئی، نبی علیہ السلام بیٹھے رہے، نماز پڑھا رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا نماز لے کر کے، کیونکہ وہ پڑھایا نہیں جا سکتا اسے نماز، اگر امام بیٹھ جائے اور صحابہ کھڑے ہو جائے تو وہ نماز برابر نہیں ہوتی شریعت میں۔ اس لیے ابو بکر چونکہ امام تھے، اکیلے امام ہوتا ہے، صحابہ اجماع جو اصحاب کرام کی تھی ان کے لیے وہ امام بنائے گئے۔ نماز پڑھی گئی، پھر نبی علیہ السلام کو واپس لے گئے اور حالات ناساز تھی۔ پھر بھی جب دوسرے دو نمازوں میں نبی علیہ السلام کو پھر لائے گئے تو اسی طرح ابو بکر وہ محراب میں امام بننے کے لیے آگے ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کو، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو پھر پیچھے ہٹنے لگے۔ انہوں نے اشارے سے کہا کہ نہیں آپ نماز پڑھو، لیکن اس دفعہ پیچھے صف میں نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ پہلی دفعہ بیٹھ کر کے پہلو میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا، ابو بکر صدیق نے اقتداء کیا اس کا، اور وہ امام بن کے باقی اصحاب کرام اس کے پیچھے ہو۔ لیکن اب کے بار نبی علیہ السلام شاید ان کو زیادہ تکلیف ہو اور خود نماز کی پڑھنے کی سکت بھی اس میں کمزور ہو گئی، تو پیچھے بیٹھ گئے صف میں، اور یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا، اور یہ نبی علیہ السلام کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ثابت ہو گیا شریعت میں بھی ہے کہ ابو بکر کو امام بنا کر کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اس کے پیچھے۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک میں عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی تھی، لیکن اس وقت نبی علیہ السلام تقاضے کی حاجات کے لیے گئے تھے اور آنے میں بہت دیر کی، وقت میں ایک دودھ تھا تو وہ نہ پا کر کے عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ نبی علیہ السلام کے جتنا زندگی تھی اس میں، لیکن وہ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور ابھی جو ابو بکر نے امام بن کے نماز پڑھائی اور نبی علیہ السلام مقتدین میں سے ہو گئے، بیٹھ گئے پیچھے صف میں، تو یہ بھی ابو بکر کی فضیلت بہت ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ اشرار کوفہ والے اور خرافات کوفہ والے بس وہ جانتے ہیں، سیدنا ابو بکر کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور برے برے الفاظ، ان پر لعنت ہو، اور لعنت انشاءاللہ ہوگی ایسا بزرگ ہستی پر۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو کہا کہ امام بنو اور نماز پڑھایا، پھر بھی ایسا ہی ہوا، پھر بھی ہوا، لیکن نبی علیہ السلام کی تکلیف میں شدت آ گئی،
جب صبح کی نماز ہوئی، جس دن نبی علیہ السلام دارالفانی سے کوچ کرنے والے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ امام تو بنے لیکن دیکھ رہے تھے، ابھی تکبیر نہیں کہی انہوں نے کہ شاید نبی علیہ السلام آنے کو ہے، مگر آپ کے بعد صبح کی اس نماز میں نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کا کھڑکی کا پردہ اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نماز پڑھو، اور یوں اشارے سے سمجھایا کہ آپ لوگ پڑھو۔ تو ام المومنین کہتا ہے کہ پھر نماز کھڑی ہو گئی اور نبی علیہ السلام مسکرائی بھی ان کا نماز دیکھ کر کے اس کو دیکھنے لگے، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام بن کے، اور لوگوں کو بھی دیکھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے پردہ گرایا اور آخری دیدار تھی یہ اصحاب کرام کی، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ آخری دیدار تھا۔ پردہ گرایا، اس کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے۔ لیکن صبح صبح اس پر پانی سے غسل کیا نبی علیہ السلام نے، تو ابو بکر رضی اللہ ان کے گھر پر آئے اور بیٹی راستے میں ملی سیدنا عائشہ، تو ان سے پوچھا کہ کیسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے بولا کہ ابھی تو تھوڑا آرام ہے، کیونکہ نہانے سے اس کو آرام ہو گیا، تو انشاءاللہ اچھا ہے۔ تو اس نے بولا مبارک ہو انشاءاللہ، صبح صبح اپنے خبر دی اور دعا بھی کی، دعائے خیر کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیخ علاقے میں، مدینہ سے تھوڑا سا مسافت میں ہی اس جگہ کا نام سیخ تھا، اس میں کھیت بھی تھے، مویشی بھی تھے، اور ایک بیوی وہاں رہتی تھی۔ تو وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ادھر چلنے پڑے کہ چلو آج نبی علیہ السلام کی طبیعت اچھا ہے انشاءاللہ، ابھی خبر دی گئی، تو وہ چل پڑے وہاں۔ تقریباً 10 بجے، اس وقت تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، اشراق کا ٹائم بتاتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کو زور زور کے جھٹکے شروع ہوئے گئے اچانک، اور جھٹکوں کے ساتھ بے ہوشی بھی شروع ہوئی، اور بے ہوشی یہاں تک بڑھنے لگی کہ بات کرنا بھی مشکل ہو گئی۔ تھوڑا تھوڑا اس پر پانی کے چھینکے ڈالتے جاتے تھے تو ہوش آ جاتا تھا، لیکن تھوڑے وقت میں پھر وہ بے ہوش ہو جاتا۔ ام المومنین کہتا ہے کہ ٹھیک یہ جو وقت ابھی 10 بجے کے ہوتے، اس کے قریب نبی علیہ السلام میرے باہوں میں، میرے سینے اور باہوں کے بیچ میں نے پکڑا ہوا تھا۔ اچانک نبی علیہ السلام کی گردن تھوڑا مڑ گئی ایک سائیڈ میں، لیکن جب ہم نے اسے دیکھا تو وہ فوت ہو چکے تھے۔ لیکن اس سے پہلا جب ہوش میں آتے تھے تو بار بار یہ دعا کرتے تھے، یا رب العالمین ہم کو اپنے صالحین اور اعلیٰ بندوں میں شامل کیجیے۔ بار بار پھر یا رب العالمین ہمیں اپنے صالحین اور اعلیٰ بندوں میں لے جائیے، شامل کیجیے۔ اور آخر وہ اس دنیا فانی سے اشراق کے ٹائم میں چلے گئے۔ وہ نور کا ستارہ اور اماموں کی امام اور امام آخر زمان،
اور دین اور دنیا کا ہدایت دینے والا امام، مومنوں کا اور مسلمانوں کا سردار، امام دو جہان کا ستارہ غروب ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب العالمین ہمیں سب مومنوں کو، مسلمانوں کو اسی کے دین پر اور اسی کے دعوت پر اور اس کے مامت سردار کے تحت رہنے والے، اس کے ساتھ جوڑنے والے رب العالمین ہماری بھی موت ایسے ہی کر دے کہ ہم تمام مومن اور مسلم اپنے سردار کے پاس پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کا ازواج مطہرات نے بھی واویلا مچایا کہ فوت ہو گئے۔ خواہ رونا، تھوڑا رونا آیا کچھ، اور بلال کو خبر ہو گئی، مسجد میں عمر آئے، وہ تو آتے رہتے حضرت عمر، اور آتے آتے پورا مسجد بھر گئی۔ نبی علیہ السلام ام المومنین، کیونکہ پہلے جب وہ بیمار ہوئے سب ازواج مطہرات کو بلا کر کے ان کو بولا کہ ہمیں اجازت دے دو سیدنا عائشہ کے حجرے میں رہنے کے لیے، یہ بیماری میں۔ وہ سب نے ان کو اجازت دی، ان کو سب ازواج مطہرات نے، اور اس وہ کہ ہم اس پر راضی ہے کہ آپ وہاں پر اس کے حجرے میں رہو۔ لہذا ان کو سیدنا عائشہ کے حجرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ بیماری میں کچھ دن ام المومنین دوسرا جو ام سلمہ کے ہاں بیمار ہوئے تھے در، تو وفات ان کی سیدنا عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ اور ام المومنین کہتے ہیں کہ میرے باہوں میں، صرف اکیلی میرے باہوں میں اور میرے سینے کے درمیان نبی علیہ السلام نے، جو میں نے پکڑا ہوا تھا، وفات پائی۔ تو مسجد انن فن میں کچا کچ بھر گئی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا زور و شور شروع کیا کہ کوئی اگر کہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو میں اس کا سر توڑوں گا۔ بھائی لوگ ڈر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام پر ایک سفید چادر یمنی کا ڈالا گیا اور پڑے رہے۔ سیدنا ابو بکر کو خبر ہوئی کہ جلدی واپس آ جائیے، اور نبی علیہ السلام رحلت فرما چکے۔ وہ واپس آئے جلدی جلدی سے، مسجد میں دیکھا تو مسجد بھرا ہوا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے بول رہے ہیں کہ کوئی نہیں بولے، وہ بے ہوش ہو گئے، وفات نہیں پائے، یہ وہ وغیرہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے اندر گئے اپنے بیٹی کے کمرے میں، اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام پر چادر پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے چادر ہٹایا، جب دیکھا ان کا بوسہ لیا، 3 دفعہ بوسہ لیا متے کا، اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر 2 موت آنے والا نہیں، یہ ایک جو آپ کے لیے لکھا گیا تھا
یہ آپ کو آ چکا ہے، دو موتیں نہیں آئیں گے بس ایک دم، لیکن یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو تو مرنا ہے، مزہ چکنا ہے موت، یہ آپ کو آ چکی۔ 3 بار بوسہ دیا اور پھر چادر واپس ڈالا اور مسجد میں آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، لوگوں کو بولا، لیکن لوگ تھوڑا ادھر ادھر کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع کیا کہ دیکھو، آپ میں سے جو بھی بندہ اگر نبی علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے تو سنو، اس کو موت آ گئی ہے، اور اگر آپ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، الہ العالمین کی، تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، میری بات سنو۔ اور یہ ایسا ہے، اگر جو بولتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنی تھی تو وہ سنے، وہ فوت ہو چکے، اور اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور ہمیں عبادت تو اللہ ہی کا کرنا ہے، تو اس کے پہلے بھی سب انبیاء معزز رسالت والے وہ گئے ہوئے ہیں، کوئی باقی نہیں رہا، تو یہ بھی گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ تب اصحاب کرام خاموش ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ گیا اور سارے رونے لگے، کوئی غم زدہ ہو کے بیٹھ گئے، مگر بیٹھ گئے آرام سے، اور ان کو یقین ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی موت آئی ہوئی ہے، ہو چکی ہے، وفات پا چکی۔ یہ رسالت ماب کی، امام الانبیاء کی ستارہ غروب ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا کرنے کا ہے؟ ابو بکر صدیق نے تھوڑا ریسٹ لیا، عمر کو بلایا، اور دوسرے تیسرے جو معزز اصحابہ کرام تھے، جو بزرگ تھے عمر کے لحاظ سے، اصحاب کرام تو سب معتبر ہے، مکرم ہے، لیکن ان میں جو بزرگ ہستیاں تھے ان کو ادھر ادھر جب دیکھا تو ان میں زبیر بن عوام نہیں تھے، مجلس میں نہیں ہے، سیدنا علی بھی نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی اس وقت میں نہیں تھے، لیکن تھوڑے دیر بعد وہ آئے۔ یہ دونوں زبیر اور علی رضی اللہ عنہ حاضر نہیں تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ بندہ بھیجا بھی لیکن نہیں آئے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، بس وہ سمجھ گئے کہ شاید وہ آنا نہیں چاہتے، لیکن دوسری طرف انصار مدینہ بھی آہستہ آہستہ جا کر کے سعید بن عبادہ کی مکان کے قریب جمع ہو گئے، وہاں جمع ہو گئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور عمر نے دیکھا اور دوسرے صحابہ نے، مہاجرین نے، کہ حالت یہ ہے، پتہ نہیں کیوں یہ نہیں آئے یا آنا نہیں چاہتے، تو انہوں نے، ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ کو بولا کہ چلو ہم وہاں چلتے، وہ نہیں آتے تو ہم جاتے ہیں۔
وہ لوگ وہاں چلے گئے اصحاب کرام، تو وہاں جب دیکھے تو انہوں نے جمگٹا بنایا ہوا تھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ سعد بن عبادہ اس کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ اس وقت میں تھوڑا ان کو ڈر تھا، تھوڑا لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے جماعت انصار، آپ کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اپنے میں امیر خلافت کے لیے، امیر خلافت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اتحاد؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ حالت انہوں نے اس لیے دیکھی کہ یہ اپنے مہاجر میں سے بھی تھوڑے بندے بیٹھ گئے، میں نے پہلے نام بھی لیے، یا کچھ اور بھی ساتھ میں شاید گئے ہو۔ سیدنا عباس بھی ادھر ہی بیٹھ گئے ہوں گے، مسجد میں نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہے، اب یوں ہوں گے کہ ہم مہاجر تم لوگ اپنا ایک خلیفہ بناؤ اور ایک خلیفہ ہم اپنا بنائیں گے، یہ بہتر ہوگا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو دو حدیثیں سنائے، ایک یہ سنایا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر ایک امیر پر یا خلیفہ پر بہت سارے آدمی جمع ہو جائے اور دوسرا بھی کھڑا ہو جائے اور اس کے پاس اکثریت نہیں ہو، تو یہاں تک کہ ان کا سر مارو، سر کاٹو، تاکہ فتنہ نہیں بنے۔ آپ لوگ کیسا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ کو وہ حدیث بھی سنائی کہ میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے، 12 خلیفے اسلام میں آئیں گے، اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ جب یہ حدیث ان کو سنائی تو سب نے سر نیچے کیے اور سارے ہم اس حدیث کو تسلیم کر دیا گیا، اور سعد بن عبادہ نے بھی مانا اور سر جھکایا، اور اسی وقت کہا کہ مسجد میں چلتے ہیں، اور بیعت شروع ہو گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی، اور یوں سیدنا ابوبکر نبی علیہ السلام کے بعد پہلے اسلام کے خلیفہ بنے۔ پھر یہ کہ لوگ جتنے ادھر ادھر لوگ تھے، سوائے چند مہاجرین کے جو پہلے نام ہم نے بتائے ہیں، باقی سب نے گروپ در گروپ آ کر کے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عورتوں نے بھی بیعت کی، مردوں نے بھی کی، باہر سے جو کچھ لوگ آ گئے انہوں نے بھی بیعت کی، اور متفقہ طور پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلے اسلامی خلیفہ بن گئے۔ انشاءاللہ باقی بیان کل کریں گے، زندگی رہی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.